اچھا، اگر ہم ابتدا کریں، اصل میں دین کے جو دو بڑے سورسز ہیں قرآن اور حدیث، جب آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ خود تو کہتے ہیں کہ میں، بلکہ آپ کا نعرہ بڑا معروف وہ ایک سلوگن بن گیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو کتاب جو اللہ کی ہے اس نے تو بتا دیا کہ اس کو آسان بنا دیا ہے سمجھنے کے لیے. تو پھر 1400 سال سے وہ کتاب موجود ہے اور 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کے تراجم ہماری لوکل لینگویجز میں موجود ہیں، لیکن ہر نئے آنے والے کو ایک نیا ترجمہ اور ایک نئی تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والوں کو صحیح سمجھ نہیں آئی، یا وہ درست ترجمہ اور تشریح یا تفسیر نہیں ہے، اور وہ کوئی نئی باتیں انہیں سمجھ آ جاتی ہیں جس کے لیے انہیں نئی تفسیر و تشریح لکھنی پڑتی ہے؟ دیکھیں، جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں نا، وہ تو بالکل فریزڈ نالج ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے، لیکن جو وقت کے ساتھ ساتھ نئے مسائل آتے ہیں ان کے اوپر تب آزمائی کرنی پڑتی ہے، اسی کے لیے تفاسیر لکھی جاتی ہیں. جب امت میں نئے گمراہ کن عقائد و نظریات آئیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم اپنے سلف سے تو نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے ان ٹاپکس کو موضوع بحث بنایا ہو. ان کے زمانے میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھیں. جب اب نئے زمانے میں آئی ہیں تو پھر ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ کے اس کا ایک آپٹیمل سولوشن پبلک کے سامنے رکھیں. اور ظاہر ہے اس میں بعض اوقات لوگ زیادتی بھی کر جاتے ہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، اسے دھکے کے ساتھ حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی سب سے نمائندہ مثال یہ تصویر کا مسئلہ تھا. حالانکہ جب یہ تصویر کا ایشو شروع ہوا اس وقت بھی جو پڑھے لکھے علماء تھے، مولانا مودودی رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان سے ہمیں لاکھ اختلاف، لیکن کم از کم اس حوالے سے ان کی سوچ کھلی تھی. انہوں نے اسی وقت یہ بات کی، اور علماء عرب نے بھی، کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جس کے اوپر شرعی فتویٰ ہے، وہ عبادت کی غرض سے جو تصاویر بنائی جاتی تھی ان کا یہ مسئلہ تھا. اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں، لہذا تفاسیر تو قیامت تک لکھی جائیں گی، لیکن ان میں جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ علیہ السلام کا جو منصب ہے اس سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، اگلے انبیاء سے متعلق، یہ ساری چیزیں فریز ہیں. جو چیز ڈسکس کی جاتی ہے وہ ماڈرن مسائل ہیں، ان کے اوپر ظاہر ہے کہ تب آزمائی تو کرنی پڑے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اسے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا ہے. جو چیز فکس ہے وہ قرآن اور سنت ہے. تیسری چیز اگر کوئی ہے وہ اجماع امت ہے، جب پوری امت کسی چیز کو صحیح سمجھ لے تو وہ بھی درست ہوگی. چوتھی چیز جو ہے وہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کی رائے قرآن و سنت کے زیادہ نزدیک ہے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں.